الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر جو عنایات فرمائی ہیں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکو گے۔ رمضان مبارک بھی اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے اور اسے دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو میری امت کو باقی امتوں پر۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کو دوسروں مہینوں پر وہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو مجھے باقی تمام انبیاء پر ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو بھی باقی تمام مہینوں پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ جل شانہ کو پوری مخلوق پر۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر انعام فرمایا اور وہ مہینہ جو اللہ کو بڑا محبوب تھا، اللہ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا اور ہدایت کی روشن دلیلیں لیے ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے صرف یہی نہیں کہ ہمیں رمضان مبارک میں وہ انعام سے نوازا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ پاک نے اس میں روزے فرض کیے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا کہ اس سے پہلے امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ مہینہ جو اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ جل شانہ نے اسی میں اپنا محبوب کلام، اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، تو اللہ نے روزے بھی تھے رمضان مبارک میں وہ فرض فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر بھی ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کا ہم پر ایک اور احسان ہوا، اور یہ رمضان مبارک کی فیوز و برکات ہوئی کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے اس کا اجر 10 سے لے کر 70 گنا تک بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب پھر قرآن پاک نے صرف حق و باطل میں تفریق زبانی طور پر نہیں بتائی، نہ ہی لفظی طور پر بتائی، بلکہ عملی طور پر اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے مہینے ہی میں حق اور باطل میں تفریق کر کے دکھا دی کہ سن 2 ہجری میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کے ساتھ تلواروں اور ڈھالوں کے بجائے کھجور کی چھڑیاں لیے ہوئے نہتے مسلمان جب بدر میں پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے 1000 آہن پوش کفار ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی آسمان سے نصرت فرماتا ہے اور 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ جل شانہ حق و باطل میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ معرکہ بدر جو ملت اسلامیہ کی سب سے پہلی پنیری تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر آپ کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہے اور لبوں پر تھا کہ اے پروردگار اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے، آج یہ مسلمان ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے آسمان سے نصرت اتاری، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے جب تم کمزور تھے تو تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے بدر میں تمہیں نصرت عطا فرمائی، اور وہ نصرت مسلمانوں کی سب سے پہلی نصرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی کامیابی بن گئی۔ وہ 17 رمضان مبارک کا دن تھا۔ پھر 20 رمضان مبارک کو اللہ جل شانہ نے پھر احسان فرمایا کہ مکہ معظمہ کی وادیوں میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ہجرت فرما گئے، اور پھر ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ جل شانہ نے 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ معظمہ میں وہاں پر آپ کا ظہور ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ فاتح کی طرح نہیں آیا تھا، یہ ان بادشاہوں کی طرح لوٹ مار کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ نبوت اور بادشاہت میں صاف فرق محسوس ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، اور اونٹنی پر طواف فرمانے کے بعد آپ بیت اللہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل ختم ہونے کے لیے تھا۔ تو 365 بت وہاں پر منہ کے بل گرے، اور وہ ہمارا مقدس کعبۃ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے اور شرک سے پاک فرما دیا۔ یہ بھی امت مسلمہ پر اللہ کا احسان ہوا کہ 17 رمضان کو بدر میں اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور 20 رمضان کو اللہ نے ہمیں مکہ معظمہ میں فتح عطا فرمائی، اور اسے شرک اور کفر سے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، جس میں حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی، اور اس 80 سال میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں ان کا نہیں گزرا۔ تو صحابہ کرام اس پر بڑے حیران ہو رہے تھے کہ جناب جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ اس پر حیران ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمایا ہے، کہ اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس سے پریشان تھے کہ بعض انبیاء کی امتوں کی عمر 900 سال، بعض کے امتیوں کی عمر 1100 سال، اور اگر وہ اتنا عرصہ عبادت کریں تو مسلمان ان کا ہمسری اور ان کا مقابلہ عبادت کے وقت میں نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ایک رات کی فضیلت ان کو 83 سالوں کے برابر دے دی، اور اگر کوئی مسلمان ہر رمضان مبارک میں آخری عشرے میں محنت کر کے جاگ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اگر اس کے 10 راتیں اس کو ملتی ہیں تو اس کی عبادت 803 سال بنتی، 30 سال بنتی، اور اگر وہ 20 راتیں اس کو مل جاتی ہیں تو اس کو 1660 سال کی عبادت، اور کوئی امت یا اس کا امتی عبادات کے وقت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس پر انعام ہوا۔ اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے آخر میں ہمیں عطا کی گئی جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا سامان ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ہم پر رمضان مبارک میں انعام فرمایا۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت رمضان مبارک میں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں روزے عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں بدر میں نصرت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مکے میں نصرت عطا فرمائی۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان اللہ نے ہمیں رمضان مبارک میں تحفے کے طور پر دیا۔ اور دنیا میں 2 مملکتیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہیں، 2 مملکتیں ایسی ہیں جو دین کے نام پر قائم ہوئی ہیں، یا ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی یا ریاست پاکستان قائم ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس ملک کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا، اور اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز کو تا قیامت سلامت رکھے۔